اللہ کے ذکر کے اندر لگ جائیے۔ نبی تو پہلے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر بھی بے انتہا کرتا ہے، دن کو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، رات کو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ہاں اتنا ذکر کرتا ہے نبی کے پاؤں پر ورم آ جاتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی درخواست پر لوگوں کو جنت کے اندر بھیجنا ہے۔ اللہ کے نبی آپ نے جنت کے اندر آپ کے لیے اللہ نے جنت سجا دی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی جنت آپ کی وجہ سے ملے گی، آپ کی سفارش پر ملے گی۔ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ پاؤں پر ورم آ جاتی ہے؟ آپ عبادت کے اندر اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، رات کو کئی گھنٹے کھڑے ہو کر قیام بھی بڑا لمبا ہے، رکوع بھی بڑا لمبا ہے، سجدہ بھی بڑا لمبا ہے۔ نانا میرا نبی جب آپ رکوع کے اندر جاتے ہیں تب بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ میرا محبوب نبی جب آپ سجدے کے اندر جاتے ہیں تب بھی آپ کے آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہیں، حتیٰ کہ زمین آپ کے رونے کی وجہ سے زمین تر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ توجہ کرنا میرے دوستو، نبی نے جواب دیا۔ صحابہ کے اس سوال کے بعد نبی نے جواب دیا، امام الانبیاء نے جواب دیا، خاتم الانبیاء پیغمبر نے جواب دیا۔ صحابہ، جس رب نے مجھے اتنا مرتبہ عطا کیا ہے، جس رب نے اتنی بلندی مجھے عطا کی ہے، جس رب نے مجھے امام الانبیاء بنایا ہے، سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، جس رب نے مجھے اتنا مرتبہ دیا ہے، کیا میں اس رب کا شکریہ نہ ادا کروں؟ نماز بہترین موقع ہے اللہ کے شکریہ ادا کرنے کا، نماز بہترین طریقہ ہے اللہ کے شکریہ ادا کرنے کا۔ او اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو، او اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاؤ، او اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو، او اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرو، نانا قعدے کے اندر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری قولی باتیں بھی تیرے لیے، میری فعلی باتیں بھی تیرے لیے۔ السلام علیک ایھا النبی، اللہ میں اپنے محبوب نبی پر سلام بھیجنا چاہتا ہوں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دعا بھی کرو۔ میں اس تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے آخری ایام جب آتے ہیں، امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج بیت اللہ سے واپس آئے، اللہ کے نبی کے سر میں درد شروع ہوا، آپ کی طبیعت سر درد سے خراب ہوتی ہے، اس کے بعد بخار ہونے لگ گیا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز سر درد سے ہوا ہے۔ میرے محبوب نبی جب بیمار ہونے لگ گئے تب بھی میرے نبی مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، ازواج مطہرات کی باریاں بھی اسی طریقہ سے بھگتاتے تھے۔ ازواج مطہرات اگر کسی کی زیادتیاں زیادہ ہوں، اللہ کا نبی کہتا ہے، دین کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، تمام بیویوں کے اندر مساوات ضروری ہے، راتوں کے لحاظ سے بھی مساوات ضروری ہے، کھانے پینے کے لحاظ سے بھی مساوات ضروری ہے، پہننے کے کپڑوں کے لحاظ سے بھی مساوات ضروری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کسی کی اگر زیادیاں بیوی ہیں وہ مساوات نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے اندر جب آئے گا ایک سائیڈ اس کی جھکی ہوئی ہوگی انصاف نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ عنوان بھی میں نہیں چھیڑنا چاہتا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے آقا بیمار ہو گئے، امام الانبیاء بیمار ہو گئے، خاتم الانبیاء بیمار ہو گئے، سر درد شروع ہو گیا، پھر بخار شروع ہو گیا۔ اس تکلیف کے باوجود بھی
اس طبیعت کے خراب ہونے کے باوجود بھی، اس بیمار ہونے کے باوجود بھی میرے آقا تمام ازواج مطہرات کے پاس ان کی ضروریات پوچھنے کے لیے بھی جاتے تھے۔ اللہ کے نبی ان کی باریوں کے مطابق بھی جاتے تھے، اللہ کے نبی ان کا حال احوال لینے کے لیے بھی جاتے تھے۔ نانا توجہ کرو، میرا نبی بیمار ہے تب بھی مسجد کی نماز میرے نبی نے نہیں چھوڑی ہے۔ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ مؤذن اذان دے رہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ لوگو نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ لوگو کامیابی کی طرف۔ اذان سننے کے باوجود دھیان نہیں کرتے، اذان سننے کے باوجود توجہ نہیں کرتے، اذان سننے کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والو جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، ان نمازوں میں نماز جمعہ بھی ہے، یا اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، اذان کے آنے کے بعد وذروا البیع، تجارت چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، جس دنیا کے جس کام کے اندر بھی مصروف ہو۔ اب اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، اللہ کے بلاوے کے بعد دنیاوی کام نہ کرو، او اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ مسجد کے پڑوسی ہیں تب ہم پرواہ نہیں کرتے، دور کے ہیں تب پرواہ نہیں کرتے، نماز کا وقت ہو گیا تب پرواہ نہیں کرتے۔ او بھائی نماز پڑھنے نہیں آتے مسجد میں، اسی میں گھر پڑھ لینا۔ بھائی مسجد کے ہمسائے ہو، مسجد کے پڑوسی ہو، مسجد کا تم پر حق ہے تو مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا مسجدوں کے اندر جا کے نماز پڑھا کرو، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اذان آتی اسی لیے کہ نماز کا وقت ہو جائے اور نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ میں اس عنوان کو بھی نہیں چھیڑنا چاہتا، ہاں اتنی بات کہتا ہوں، میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں اذان کے آنے کے بعد تجارت حرام ہے۔ اللہ کہتا ہے، عرش والا رب کہتا ہے وذروا البیع، بیع چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، دکانیں چھوڑ دو۔ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ کے ذکر کے لیے مساجد ہیں، عبادت کے لیے مساجد ہیں، نماز با جماعت پڑھنے کے لیے مساجد ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ہم گھر پڑھ لیتے ہیں، سنو سنو، میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں اذانوں کے آنے کے بعد، اذان کے آنے کے بعد مسجد بہترین جگہ عبادت کرنے کی، عبادت کرنے کے لیے مسجدوں کے اندر آ جاؤ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو لوگ مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، کہتے ہیں میں گھر پڑھ لیتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ جو لوگ کہتے ہیں گھر میں نماز پڑھ لیتے، نبی فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ نماز پڑھنے کے لیے تو مسجد ہے، ہاں اللہ کے نبی نے یہ بھی اجازت دی ہے، اور نماز فرض مسجد میں ادا کرو، سنت نفل گھر جا کر پڑھ لو۔ ہم یہاں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو گھر جا کے کہاں پڑھیں گے سنت؟ گھر جا کے کہاں نفل پڑھیں گے؟ گھر کی دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے دکان پہ چلے جائیں گے، کاروبار کے لیے چلے جائیں گے، گھر کی کسی مصروفیت کی وجہ سے سنت بھی چھوٹ جائے گی، نفل بھی چھوٹ جائیں گے۔ اجازت اگرچہ ہے لیکن حکم نہیں ہے۔ حکم ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا، فرض ہو تب بھی مسجد کے اندر، سنت ہو تب بھی مسجد کے اندر، نوافل ہو تب بھی مسجد کے اندر۔ اجازت ہے اگر کوئی ضروری کام ہے تو فرض مسجد کے اندر پڑھ لو، سنت نفل گھر جا کر پڑھ لینا، معافی نہیں ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے آقا امام الانبیاء بیماری کے باوجود
مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھتے ہیں، بیماری کے باوجود میرے آقا ازواج مطہرات کے حقوق ادا کر رہے ہیں، بیماری کے باوجود میرے آقا امام الانبیاء، اللہ اکبر، امام الانبیاء سہارے کے ساتھ چل کے آنا پڑا ہے، دو آدمی پکڑ کے آ رہے ہیں، تب بھی میرا نبی مسجد کے اندر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھو، تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے تمہارے پاؤں اگر گھسٹ رہے ہیں، فرمایا تب بھی مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھو، گھروں کے اندر پھر بھی اجازت نہیں، حکم نہیں ہے، اجازت ہے، اگر معذور ہو، پریشانی ہے، بیمار ہو، مسجد تک جا نہیں سکتے ہو، تب تمہیں اجازت ہے گھر کے اندر پڑھ لو، نہیں جا سکتے تب پڑھ لو۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے آقا بیمار ہیں، اس کے باوجود حضور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء نے نماز مغرب پڑھائی ہے، توجہ، میرے نبی نے نماز مغرب پڑھائی ہے، بیماری کی حالت کے اندر، بخار کی حالت کے اندر، کتنا بخار ہے، کتنا بخار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کو اتنا بخار ہے، میرے محبوب نبی نے موٹی چادر اوپر ڈالی ہوئی ہے، چادر سے بھی برا بخار بھڑک رہا ہے، چادر پر ہم ہاتھ نہیں رکھ سکتے، اتنا تیز بخار ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ کو تو اتنا بخار ہو رہا ہے کہ چادر پر بھی ہاتھ نہیں رکھا جاتا، تب بھی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے جواب دیا، عبداللہ بن مسعود جتنا تم دو بندوں کو بخار ہوتا ہے، مجھ محمد کو اتنا ایک بندے کو بخار ہوتا ہے، تم دو بندے مل جاؤ، تم دو بندے شامل ہو جاؤ تکلیف کے اندر، جتنی دو بندوں کو تکلیف ہوتی ہے اتنی مجھ محمد اکیلے کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں مجھے بڑا بخار ہے، لیکن میرا نبی جب بھی مسجد کے اندر ہے، توجہ، حضور نے نماز مغرب پڑھائی ہے، بخار کی حالت کے اندر نماز پڑھائی ہے، تکلیف کی حالت کے اندر نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھانے کے بعد میرے آقا گھر تشریف لے گئے، عشاء کی اذان ہو گئی ہے، اللہ کے نبی کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا ہے، بیماری بڑھ گئی ہے، تکلیف بڑھ گئی ہے، اللہ کے نبی پر غشی پہ غشی آ رہی ہے، بے ہوشی پہ بے ہوشی آ رہی ہے، دورے پہ دورے پڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی طبیعت کے اندر کمزوری آ گئی، اللہ کے نبی کی طبیعت کے اندر نڈھال پن آ گیا، کچھ افاقہ ہوا ہے، میرے نبی عرض کرتے ہیں مجھ پر پانی ڈالو تاکہ میں نماز کی تیاری کر لوں، میرے نبی پر پانی ڈالا گیا، حضور نے نماز کی تیاری کی ہے، ابھی تیاری کر کے اٹھنا چاہتے ہیں، پھر غشی ہو گئی، پھر بے ہوشی ہو گئی، بے ہوشی کے بعد جب افاقہ ہوتا ہے، میرے آقا کہتے ہیں مجھ پر پانی ڈالو تاکہ میں نماز کی تیاری کر لوں، فکر لگی ہوئی ہے تاکہ میں نماز کی تیاری کر لوں، حضور کو نماز کے لیے تیار کیا گیا، اٹھنا چاہتے ہیں، پھر غشی آ گئی، تیسری مرتبہ پھر تیاری کی ہے، تیاری کر کے اٹھنا چاہتے ہیں، پھر غشی آ گئی ہے، اب یہ کتنا وقت گزر گیا ہوگا، صحابہ کا مجمع مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، امام صاحب کے انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آقا تشریف لے آئیں، نماز پڑھائیں، حضور کا انتظار ہو رہا ہے، امام کا انتظار ہو رہا ہے، پیشوا کا انتظار ہو رہا ہے، آج تو 1 منٹ اوپر ہو جائے گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آج تو امام صاحب کسی مجبوری کی وجہ سے تھوڑی دیر لیٹ ہو جائیں تبصرے ہوتے ہیں، وقت طے کرو جی، لیٹ کیوں ہو گئی ہے جی،
امام سے بعض پرس ہوتی ہے، امام سے پوچھا جاتا ہے امام صاحب لیٹ کیوں ہو گئے ہو؟ چلو سی تسا پڑھا رہے ہو نماز، کوئی نہیں امام صاحب تسا پڑھ، بھئی تم کون ہو تو کیا اختیار ہے تمہیں کسی کو کہنے کا؟ جس کو تم نے امام بنایا اس کے دیر سے آنے کو کسی مجبوری پر محمول کرو، کسی معذوری پر محمول کرو کہ میاں کوئی عذر ہو گیا تب لیٹ آ جاتے ہیں آ جائیں گے، انتظار کر لو، کم از کم 5 منٹ تو انتظار کر لیا کرے، وہ بھی نہیں ہوتا، گھڑی پہ گھڑی، ٹائم پہ ٹائم، گھڑیاں ادھر ادھر، موبائل۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں صحابہ کا مجمع انتظار کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں کہا یار پتہ کرو حضور نہیں آئے، کہیں روایت کے اندر نہیں ملتا، یار معلوم کرو حضور نہیں آئے، خیریت تو ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، لیٹ ہو رہی ہے۔ جس نے نماز پڑھانی ہے اس کو نہیں پتا لیٹ ہو رہی ہے یا سویر ہو رہی ہے، اس کو ٹائم کا نہیں پتا میں نے ٹائم میں نماز پڑھانی ہے، 1 2 منٹ 4 منٹ آگے پیچھے ہو جائے، نماز کا ٹائم ختم تو نہیں ہو گیا؟ ہاں نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہو تب تو فکر ہوتی ہے، نماز کا ٹائم جا رہا ہے جناب، نہیں آئے امام صاحب، آدھا گھنٹہ ہو گیا، پونا گھنٹہ ہو گیا، دیکھو نماز کا ٹائم ہی ختم ہو رہا ہے، چلو پھر تو پہل کر لو، جب یہ صورت نہیں ہے تو انتظار کر لینی چاہیے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء میرے آقا ارادہ کرتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آنے کا، لیکن غشی پہ غشی ہو رہی ہے، تکلیف پہ تکلیف ہو رہی ہے، نڈال پہ نڈال ہو رہا ہے، آنے کے لیے نبی تیار ہے لیکن طبیعت بڑی خراب ہے۔ 3 مرتبہ تیاری کرنے کے بعد جب حضور تشریف نہ لا سکے، توجہ کرنا، توجہ کرو، حضور تشریف نہیں لا سکے، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ تیاری کی ہے لیکن تشریف نہیں لا سکے، آخر اللہ کے نبی نے کہہ دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے، اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، حضور نے حکم فرمایا، میری اماں مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم مومنوں کی ماں ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ہماری روحانی مائیں ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہاری مائیں ہیں، ماؤں والے ماؤں کا لحاظ کرتے ہیں، بے غیرت ماں کا لحاظ نہیں کرتا، حرامی نطفہ ماں کا لحاظ نہیں کرتا، حلالی نطفہ کبھی ماں کی بے ادبی نہیں کرے گا، حلالی نطفہ کبھی ماں کی گستاخی نہیں کرے گا، حلالی نطفہ کبھی ماں کے بارے میں اس قسم کا جملہ نہیں کہے گا جو اس کی توہین والا ہو، حرامی کہے گا، حلالی نہیں کہہ سکتا۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے۔ حضور نے نماز مغرب پڑھائی ہے، نماز عشاء لیٹ ہو گئی ہے، حضور کے نہ آنے کی وجہ سے حضور نے حکم فرمایا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب مومنوں کی ماں، سنیوں کی ماں، اہل و سنت کی اماں، حضور ہاں ایسا تیرے ابے کا کہہ رہا ہوں، اماں فرماتی ہے میرے ابا انہو رقیق القلب، وہ تو بڑے نرم دل کا مالک ہے، جب آپ کے مصلی کو خالی دیکھے گا، آپ کو مصلی پر نہیں دیکھے گا، ابو بکر برداشت نہیں کر سکے گا، ابو بکر کا دل ٹوٹ جائے گا، ابو بکر آپ کو مصلی پر دیکھ کر اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرتا ہے، اپنا دل بھی ٹھنڈا کرتا ہے، اب آپ اگر مصلی پر نہیں ہوں گے،
ابو بکر سے برداشت نہیں ہو سکے گا، ابو بکر تو غم کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ میرے آقا پھر آپ میرے ابا کو کہتی ہیں مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے، تو ابو بکر سے تو ابو بکر کا حال تو برا ہو جائے گا۔ روایات کے اندر آتا ہے میری اماں نے یہ جملہ حضور سے کہا، حضور نے پھر کہا مرّا ابو بکر فلیصلی بالناس، میرے نبی نے 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا، اور میری اماں نے کہا اللہ کے نبی کسی اور کو کہہ دیں مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے، میرے ابا تو ہمت ہی نہیں کر سکے گا، وہ تو نڈھال ہو جائے گا، اس سے برداشت ہی نہیں ہو سکے گا، آپ کسی اور کو کہہ دیں نماز پڑھا دے۔ توجہ ایمان والو، امام کہتے کوئی موجود ہے؟ جواب ملا کہ حضرت عباس بھی موجود ہے، علی المرتضی بھی موجود ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے جانا تھا، ابھی دیکھا ٹائم ہو گیا چلو بعد کے شامل ہو جائیں گے، یہ نہیں کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اگلی بات ذکر کرتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ میرے آقا نے پوچھا گھر میں کوئی ہے؟
جواب ملتا ہے اللہ کے نبی حضرت عباس بھی تشریف فرمائے، حضرت علی المرتضیٰ بھی تشریف فرمائے، فرمایا ان کو کہو مجھے مسجد کے اندر لے چلے۔ ایک طرف حضرت عباس نے سہارا دیا، توجہ ایمان والو، اور تندرست لوگوں اور صحت مند لوگوں، نبی دو بندوں کے سہارے سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے، ایک طرف سے حضرت عباس ہیں، دوسری طرف سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، نبی دونوں کے سہارے سے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اللہ سب کو حاضری کی توفیق دے دے، عمرہ کے لیے یا حج بیت اللہ کے لیے جائیں دیکھ کے آئیں، مسجد بالکل حجرہ شریف کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کے روضے کے ساتھ مسجد بالکل ملی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی آج تو دیواریں ہیں، محل ہیں، مکانات ہیں، تو دیواریں بھی تھی، پردہ پڑا ہوا تھا، جب پردہ ہٹا ہے صحابہ نے دیکھا امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ ابو بکر نماز شروع کر چکا ہے، ادھر جو لوگ حجرہ کے قریب کھڑے ہوئے تھے ان کو پتہ چل گیا حضور تشریف لا رہے ہیں۔ حضور کی آمد کی وجہ سے صحابہ کے اندر ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ ابو بکر بھی سمجھ گئے اللہ آپ کو لے جائے، محراب جا کے دیکھیں، بالکل آپ کے حجرے کے برابر کے اندر ہے محراب، آپ آگے چلا گیا، پہلے بالکل برابر کے اندر تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کو پتا چل گیا کہ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ توجہ توجہ، ابو بکر کو جب احساس ہوا کہ حضور آ رہے ہیں، ابو بکر آہستہ آہستہ یوں قدم پیچھے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ابو بکر سمجھانا چاہتے ہیں جہاں نبی موجود ہو امتی کو حق کی نہیں ہے کہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ ابو بکر آہستہ آہستہ قدم پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں، جب آقا تشریف لے آئے، اصل امام آ گیا ہے، نائب کیوں کھڑا ہو؟ چلو یہ سمجھو، میں تو نائب ہوں نا، اصل امام جب آ رہا ہے پھر نائب کے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، نبی کی نظر بھی پڑ گئی کہ ابو بکر تو پیچھے ہٹ رہا ہے، آہستہ آہستہ قدم پیچھے جا رہا ہے۔ توجہ توجہ کرو ایمان والو، میرے نبی نے ابو بکر کو قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے دیکھا، حضور نے فرمایا مقامک مقامک مقامک، ابو بکر پیچھے نہ ہٹ، یہی کھڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میرے نبی ابو بکر کی امامت کو پکا کرنے کے لیے آ رہا ہے، آج میرے نبی ابو بکر کو مسلح حوالے کیا تھا بتانے آ رہا ہے ابو بکر تو آج سے امام نہیں ہے، آج میں محمد تیری امامت پر مہر لگانے آ رہا ہوں، میرے بعد مسجد نبوی کا امام ہوگا تو ابو بکر ہوگا رضی اللہ تعالی۔ حضور بناتے ہیں مقامک مقامک مقامک، ابو بکر ٹھہر جا، ابو بکر رک جا، پیچھے نہ ہٹ۔ حضور نے زبان سے بول کر بھی یہ اشارہ کیا، ابو بکر چونکہ نماز شروع کر چکا تھا، تلاوت شروع ہو گئی تھی، ابو بکر پیچھے ہٹ رہے، حضور جب آ گئے، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پہلو کے اندر آ کر بیٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا میرا نبی، بیماری کی حالت کی وجہ سے اللہ کے نبی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے شریعت کہتی ہے جو بندہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ ہم تو پڑھتے نہیں، نہ نیتی نہ قضا کی تھی۔ اب توجہ کرو، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پہلو کے اندر آ کر بیٹھ گئے، 2 منٹ باقی انشاءاللہ، ابو بکر کے پہلو کے اندر آ کر بیٹھے۔ اب کیفیت بدل گئی، اگلے جمعے پھر ذکر کریں، کیفیت بدل گئی۔ پہلے امام ابو بکر تھا، جب حضور تشریف لے آئے اب امام محمد الرسول اللہ ہو گئے، ابو بکر مکبر ہو گیا۔ ابو بکر نے یہ کہہ کر، نبی نے یہ کہہ کر بتا دیا جب اصل امام آ جائے حق اصل امام کا ہے، لیکن اگر امام کی آواز زیادہ نہ نکل سکتے ہو بیماری کی وجہ سے، حضور کی آواز نہیں نکل رہی تھی نا زیادہ بیماری کی وجہ سے،
پھر مکبر کھڑے ہو کر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر مکبر بن جائے. جیسے امام کہے اسی طریقہ سے مکبر کہے بلند آواز سے, تاکہ پیچھے والوں کو آواز پہنچ جائے. اب میرے آقا امام ہو گئے, ابو بکر مکبر ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہاں توجہ کر. اللہ کہتے دیکھنا کیا کرنا چاہتا ہوں میں. نبی کو میں نے بھیج دیا ہے, امام الانبیاء تشریف لے آئے. اب نبی امام ہو گیا, ابو بکر مکبر ہو گیا. میں نے کہا صرف نماز پڑھانے کے لیے ہے. فرمایا نہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں, بلکہ ابو بکر کی امامت پکی کرنے کے لیے آئے. توجہ توجہ, اکیلے نہیں آئے, عباس کو بھی ساتھ لے آئے, علی کو بھی ساتھ لے آئے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے عباس نے ابو بکر کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی ہیں. کل کو کوئی یہ نہ کہے علی المرتضیٰ نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں. میرا پیغمبر دونوں کو ساتھ لے کر آئے, آؤ پیچھے کھڑے ہو جاؤ, ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھو. میں کائنات کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جس کا میں امام ہوں, ابو بکر میرا مکبر ہے. جس کے دل کے اندر ابو بکر کی محبت ہے, اس دل کے اندر عباس کی محبت بھی آ سکتی ہے. جس دل کے اندر ابو بکر کی محبت ہے, علی المرتضیٰ کی محبت بھی آ سکتی ہے. جس دل کے اندر علی المرتضیٰ کی محبت ہے, ابو بکر کی محبت بھی اسی دل کے اندر آئے گی. جس دل کے اندر ابو بکر کی بغاوت ہوگی, عداوت ہوگی, اس دل کے اندر نہ محمد آ سکتا ہے, نہ عباس, نہ علی آ سکتا ہے. میرے آقا ابو بکر کی امامت کو پکا کرنے کے لیے, ابو بکر کی امامت کو پختہ کرنے کے لیے علی پیچھے کھڑے ہو, عباس پیچھے کھڑے ہو. میں تم دونوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ کائنات کے لوگوں کو پتا چل جائے. کل کسی کو کوئی موقع نہ ملے اس بات کا. علی تو نمازیں نہیں پڑھتا تھا, کوئی علی پہلے بھی پڑھتا تھا, اب تو نبی ساتھ لے کر آیا ہے. جب ابو بکر مصلی پہ آیا تھا, نبی کے حکم کے ساتھ آیا تھا. جب نبی نے کھڑا کیا, علی خلاف ورزی کر سکتا ہے, علی مخالفت کر سکتا ہے. علی المرتضیٰ نے پہلے بھی نمازیں پڑھی ہیں, حضرت عباس نے پہلے بھی نمازیں پڑھی ہیں, حضرت حسنین نے پہلے بھی نمازیں پڑھی ہیں, پہلے بھی نمازیں پڑھی ہیں. آج میرے آقا ان دونوں کو ساتھ لے کر آئے تاکہ میں بھی بتا دوں میں ان کو ساتھ لے کر آؤں, یہ بھی پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. میرے آقا امام الانبیاء نے نماز پڑھائی ہے, نماز مکمل ہو گئی ہے, اور ابو بکر کی امامت بھی مکمل ہو گئی ہے. تو جو ابو بکر کی امامت بھی پکی ہو گئی ہے. جب ابو بکر کی امامت پکی ہو گئی ہے, میرے آقا نے ابو بکر کو پہلے, ہاں یا تو آقا کہتے چل ابو بکر پیچھے ہو, میں آ گیا, تیری ضرورت نہیں. انہوں نے یوں تو نہیں کہا, مقام ابو بکر یہیں ٹھہر رہے, پیچھے نہ آ. حضور پہلو کے آ کر بیٹھ گئے. اگلی نماز حضور نے پڑھائی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی ہے. جو بس بات ایک کہہ کے ختم کرتا ہوں, نماز پڑھا دی ہے, اب منبر پر تشریف لے آئے. منبر بیٹھے, حضور منبر پر بیٹھ کر چند ہدایات دیتے ہیں. انشاءاللہ ان ہدایات کی تفصیل اگلے جملے ذکر کریں گے. اتنی بات ذہن کے اندر رکھ لیں, میرے آقا بیمار تھے تب بھی مسجد کے اندر نمازیں پڑھتے تھے. میرے آقا بیمار تھے تب بھی حقوق زوجیت ادا کرتے تھے. میرے آقا بیمار تھے تب بھی ازواج مطہرات کا خیال کرتے تھے. توجہ, ایک جملہ اور بھی کہہ دوں, امام الانبیاء بیمار ہیں, حضور بیمار ہیں, اسی پہ اگلا جملہ کہتے ہیں ایمان تازہ ہو جائے. حضور بیمار ہیں, حضور پوچھتے ہیں کل کس کی باری ہے, ازواج مطہرات میں سے کل کس کے گھر جانا ہے, کل کس کی باری ہے. بیماری کے باوجود حضور باریاں بھی پوری کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کل کس کی باری ہے, کل کس کی باری ہے. جس دن حضور پوچھ رہے ہیں اگلے دن باری حضرت عائشہ کی تھی رضی اللہ, بولو حضرت عائشہ. اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کس کی باری ہے, جواب دیا گیا حضرت عائشہ کی, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ اکبر. میرے آقا کی سب سے چھوٹی بیٹی
بعض علماء نے لکھا ہے تیسری بیٹی ہے، یہ کبھی پھر ذکر کریں گے۔ حضور کا مزاج دیکھتی ہیں، حضور کی طبیعت دیکھتی ہیں، حضور کا پوچھنا دیکھتی ہیں۔ اماں اجازت ہو ابا حضرت عائشہ کے گھر ٹھہر جائیں۔ اس ماں کے پاس گھر پاس گئی ہیں، اس ماں کے پاس گئی ہیں، اس ماں کے پاس گئی ہیں، اماں ابا کا دل ہے کہ عائشہ کے گھر کے اندر ٹھہروں، ابا کی طبیعت ہے کہ عائشہ کے گھر کے اندر ٹھہروں، اگر اجازت ہو ابا کی باری معاف کر دو، ابا جو بار بار آپ کے باری معاف کر دو، حضرت عائشہ کے گھر ٹھہرنے کی اجازت ہے، توجہ کر تو گل گزر گئی جو جہاں بجانا چاہتا ہوں، سمجھ توجہ نہیں کیا آپ نے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کے گھر ٹھہرنے کے لیے اجازت مانگ رہی ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما اجازت دے دو میرے ابا عائشہ کے گھر ٹھہر جائیں، اما اجازت دو میرے ابا عائشہ کے گھر ٹھہر جائیں، اما اجازت دو میرے ابا عائشہ کے گھر کے اندر ٹھہر جائیں۔ عائشہ کے گھر کے اندر حضور کو ٹھہرانے کے لیے اجازت مانگ رہی ہے فاطمہ زہرا۔ یہ ووٹ بھی حضرت عائشہ کے ساتھ ہے، حضرت عباس حضرت عائشہ کے گھر کے اندر موجود ہے، حضور کو نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ عباس کا ووٹ بھی حضرت عائشہ کے ساتھ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے اندر لا رہے ہیں، یہ ووٹ بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہے۔ نانا دونوں حسنین، دونوں جنتیوں کے سردار، دونوں حسنین اماں کا احترام کرتے ہیں، عائشہ صدیقہ کے بیٹے ہیں، ان کا ووٹ بھی حضرت عائشہ کے ساتھ ہے۔ یہ 5 تن تو حضرت عائشہ کے ساتھ ہے، تو بکواس کرتا پھرتا ہے، کرتا رہے تیری مرضی۔ عائشہ کے ساتھ فاطمہ زہرا کا ووٹ بھی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا ووٹ بھی ہے، حضرت عباس کا ووٹ بھی ہے، فاطمہ زہرا کا ووٹ بھی ہے، حسن کا ووٹ بھی ہے، حسین کا ووٹ بھی ہے۔ یہ سارے چاہتے ہیں اماں عائشہ کے گھر حضور ٹھہرے۔ یہ محبت کی علامت ہے، دشمنی کی علامت ہے، یہ محبت ہے نا۔ فاطمہ زہرا اماں کے گھر عائشہ کے گھر ٹھہرانے کے لیے حضور کی اجازت لے رہی ہیں۔ سب ازواج مطہرات نے کہہ دیا ہماری طرف سے اجازت ہے، حضور عائشہ کے پاس ٹھہرے۔ عائشہ پانی کس گلاس سے پیا ہے؟ اللہ کے نبی اس سے۔ فرمایا عائشہ کہاں منہ رکھ کر پانی پیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ادھر، حضور کو پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا عائشہ میں چاہتا ہوں جہاں تم نے منہ رکھ کر پانی پیا ہے، میں محمد چاہتا ہوں میں بھی وہی منہ رکھ کر پانی پیوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی حضور کہتے ہیں عائشہ، کبھی حضور کہتے ہیں حمیرہ، کبھی حضور کہتے ہیں عائشہ۔ جس عائشہ کے ساتھ میری محبت کو، اتنی محبت ہو، نانا حضرت عائشہ پہ الزام لگا ہے، قرآن اترا ہے۔ انشاءاللہ اندر جمعہ ذکر کریں گے۔ اللہ ہمیں قرآن حدیث سمجھنے کی، اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔